اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان جو ہے آرام و سکون کی تلاش میں رہتا ہے، اور آرام و سکون جو ہے وہ کسی بھی طریقے پر اور کسی بھی قیمت پر وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر آرام و سکون سے زندگی گزاروں گا تو بڑا ہی اچھے طریقے سے زندگی گزار کے چلا جاؤں گا۔ لیکن ابھی یہ بڑی مکس کر دی گئی ہیں چیزیں، ابھی آرام و سکون دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ آرام اور سکون کو ایسا مکس کیا گیا ہے کہ شاید کبھی اس کے اوپر بات بھی نہیں ہوئی اس موضوع پہ، اور کبھی اتنی گہرائی میں جا کے شاید ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ آرام و سکون ہے کیا۔ آرام اور سکون دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، اور یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں، اور ہم نے اس کو مکس کر کے سوسائٹی میں پیش کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر اس وجہ سے جو ہے شاید ہم زیادہ جو ہے اپنی لائن سے ہٹ گئے ہیں۔ جو اللہ اور اللہ کے نبی کا دیا ہوا ایک پیمانہ ہے، اس سے زیادہ ہٹنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے چیزوں کو مکس اپ کیا ہوا ہے۔ ابھی آرام و سکون کی بات کی جائے تو یہ دو ایسی چیزیں ہیں جیسے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ تو آرام جو ہے وہ ہارڈ ویئر سے تعلق رکھتا ہے، وہ باڈی سے تعلق رکھتا ہے، فزیکل چیزوں سے تعلق رکھتا ہے، اور جو سکون ہے وہ خالصتاً ایک جیسے سافٹ ویئر ہے، اس کا صرف روح سے تعلق ہے، خالصتاً روح سے تعلق ہے، اطمینان قلب ہے، سکون ہے۔ اور جب آرام اور سکون، جیسے میں نے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا بتایا، دو الگ چیزیں ہیں، دو ان کا علیحدہ فنکشن ہے، علیحدہ چیزیں ہیں، ان کی فیڈ علیحدہ ہے، خوراک علیحدہ ہے، ان کا طریقہ کار ان کو حاصل کرنے کا علیحدہ ہے، تو پھر ان کو علیحدہ طریقے سے ہمیں تلاش کرنا چاہیے اور علیحدہ طریقے سے ہی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کھانا کھاتے ہیں، بڑا لگژریس قسم کا کھانا کھاتے ہیں، بڑا برانڈڈ قسم کا کھانا کھاتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلز میں جا کر کھاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی سکون نہ دے، تو یہ ایک حقیقت ہے، وہ کیسے دے گا؟ وہ سکون کا ذریعہ ہے ہی نہیں، وہ ایک آرام کا ذریعہ ہے، آپ کی جسمانی طاقت بڑھا سکتا ہے، چیزیں کر سکتا ہے، لیکن سکون کھانے میں نہیں ہے، کھانا کھلانے میں سکون ہے۔ اگر جب ہم کسی کو کھانا کھلائیں گے نا، سکون تب ملے گا۔ اچھے کپڑے پہن لینے سے جو ہے وہ سکون نہیں ملے گا، کسی کو کپڑا پہنانے سے سکون ملے گا۔ اور چیزیں اس طرح کی ہیں کہ یہ جو بانٹنا ہے وہ سکون دیتا ہے، چھیننا جو ہے، جمع جو کرنا ہے مال کا اور اس کو پھر خرچ نہ کرنا، یہ آرام بھی نہیں دیتا یہ تو، لیکن آرام اس کو لوگ سمجھ لیتے ہیں، سکون اس کو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اچھی نوکری آ جائے گی، بڑی نوکری آ جائے گی، بڑے رتبے پہ پہنچ جاؤں گا، میری شہرت زیادہ ہو جائے گی تو مجھے آرام و سکون ملے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں فزیکل اور وقتی ہیں اور مادی ہیں، اور جو سکون ہے اس کا مادیت سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا خالصاً تعلق اللہ اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے جو مطابق زندگی گزارنا ہے اس سے ہے، خالصاً روح سے تعلق ہے۔ اور اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو ہمیں خوشیاں بانٹنے پڑیں گی، ہمیں اپنی جو خوشیاں ہیں ان کو دوسروں کی خاطر قربان کرنا پڑے گا۔ جب ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے مفادات آپس میں دوسرے انسان سے کسی سے ٹکرائیں تو اپنے مفادات کو قربان کرنا ہوگا، اعلیٰ ظرفی دکھانی ہوگی، آگے بڑھنا ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہم کر سکتے ہیں پازیٹیوٹی کو پروموٹ کرنا پڑے گا، اور دوسروں کے لیے سکون کا ذریعہ بننا پڑے گا، اچھی گفتگو کرنی پڑے گی۔ ابھی یہ دیکھیں گفتگو کی بات، گفتگو ایک اچھی گفتگو جو ہے بڑا سکون کا ذریعہ ہے، لیکن ہمارے ہاں گفتگو جو ہو رہی ہے وہ یقین کیجئے کہ بڑی تعداد میں ایسی گفتگو ہے جو بالکل فضول ہے، جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے گفتگو کرنے کا۔ ایسی باتیں ہو رہی ہیں، ڈیرے پہ بیٹھ جائیں، بیٹھک میں، دکان پہ ایسی بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے، بے مقصد قسم کا، فضول قسم کا جو ہے نا بحث و مباحثہ اور باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ گھنٹوں ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ سوشل میڈیا کو آپ لے لیں، سوشل میڈیا کے اوپر جب جائیں تو اگر کسی کی پوسٹ لگی ہوئی ہے، اس سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ اختلاف کریں، دلیل کی بنیاد پہ کریں، علم کی بنیاد پر کریں، لیکن وہاں پر بھی فضول قسم کی گفتگو اور فضولیات اور گالی گلوچ، یہ چیزیں بالکل عام ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ اچھی گفتگو میں سکون ہے۔ تو جب اچھی گفتگو بھی ختم ہو جائے گی اور ہم کسی کو خوشی بانٹنے والے بھی نہیں ہوں گے، ہم کسی کو کوئی چیز بھی دینے والے نہیں ہوں گے، کسی کی مدد کرنے والے نہیں ہوں گے، ہم سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے والے نہیں ہوں گے، ہم سادہ نہیں ہوں گے، سادگی ہم میں نہیں ہوگی، ہم میں اپنائیت نہیں ہوگی، ہم میں اپناپن نہیں ہوگا، ہم میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، تو سکون کیسے ملے گا؟ صرف دولت اکٹھی کرنے سے، بڑی بڑی بلڈنگز بنانے سے، مال جمع کر لینے سے، بڑے رتبے پر پہنچ جانے سے، اور جناب جو ہے بڑی بڑی جو ہے نا وہ سیاسی پارٹیوں کو جوائن کر لیا، بڑا لیڈر بن گیا، ایم این اے ایم پی اے بن گیا اور منسٹر بن گیا اور بڑی سلامیں ہو رہی ہیں جناب، یہ اس میں سکون نہیں ہے۔
سکون ایک بالکل الگ چیز ہے، اس کا روح سے تعلق ہے، خالصتاً روح سے تعلق ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے سکون لینا ہے تو ہمیں اپنا جو رخ ہے وہ بالکل صراط مستقیم کی طرف لے کر آنا پڑے گا، اس کے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم دنیا میں جتنا بھی مال اسباب جمع کر لیں، جتنی بھی چیزیں جمع کر لیں، اگر ہم نے سکون لینا ہے تو ہمیں اپنے اصل راستے پہ آنا پڑے گا، ہمیں اس صراط مستقیم کی طرف آنا پڑے گا، اللہ اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے پیمانے کے مطابق آنا پڑے گا، پھر ہماری زندگی میں سکون ہوگا۔ اور جب زندگی میں سکون ہوگا، اطمینان قلب ہوگا، اللہ کے قریب ہوں گے، تو یہ زندگی تو فانی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، یہ ختم ہونی ہے۔ اس کے بعد والی جو زندگی ہے اس میں پھر صحیح مزہ آئے گا، اس میں صحیح سکون ملے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس طریقے کو نہ اپنایا، پہچانا ہی نہ، آرام و سکون ہم دولت میں ڈھونڈتے رہے، نرم بستروں میں ڈھونڈتے رہے، لگژریس لائف میں ڈھونڈتے رہے، تو نہیں ملے گا۔ بڑی بڑی نوکریوں میں ڈھونڈتے رہے، نہیں ملے گا۔ ہم جو ہے صرف بناوٹی باتوں میں ڈھونڈتے رہے، نہیں ملے گا۔ کسی بھی طرح سے نہیں ملے گا سکون، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ آرام وقتی مل جائے گا، باڈی ریلیکس ہو جائے گی، فزیکلی ہم تھوڑا سا آرام کر لیں گے، لیکن سکون ایک الگ چیز ہے، اطمینان جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ہمیں اس طرح سے نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیں کہ ایک مزدور اگر 200 300 400 یا 500 تک یا 800 لگا لیں، 1000 لگا لیں، وہ اگر محنت سے حلال کمائی کر کے شام کو 500 600 کما کے لے کے جاتا ہے اپنے بچوں کے لیے، تو اس کے چہرے پہ سکون دیکھیں، اس کے چہرے پہ اطمینان دیکھیں جس نے حلال روزی کمائی ہے۔ اور ایک دوسرا بندہ ہے، وہ 10,000 بھی اگر ناجائز طریقے سے کما کر لے کر جائے گا تو اس کے گھر میں سکون نہیں ہوگا۔ وہ بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں جائے گا چھوٹی سی چھوٹی بیماری کے لیے، اور جو مزدور آدمی ہے وہ بڑی سی بڑی بیماری کی بھی ایک چھوٹی 10 روپے کی گولی لے کے خود ہی سیلف میڈیکیشن کر لے گا، اور وہ رات کو گولی کھائے گا اور بستر میں سو جائے گا، پسینہ لے گا اور صبح اٹھے گا بالکل فریش ہوگا۔ کیوں؟ اس نے جو حق ادا کرنا تھا وہ حق ادا کیا، جائز اور ناجائز میں فرق کیا، حلال اور حرام میں فرق کیا، حق ہاتھ سے محنت کی، القاسب حبیب اللہ۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیے، ان چیزوں کو سامنے دیکھیے، مال اسباب اکٹھا کرنا، جائیداد اکٹھا کرنا، اور بڑے بڑے رتبے کی اور بڑی بڑی نوکریوں کی جو ہے امنگ لے کے پھرنا اور اسی میں سکون اور آرام سمجھنا اور ساری چیزیں سمجھنا، ایسا نہیں ہے۔ آرام و سکون جو ہے وہ ایک جھونپڑی میں بھی، جو سکون ہے اسپیشلی وہ ایک جھونپڑی میں بھی مل سکتا ہے، اور جو ہے ایک بڑے محل میں بھی رہتے ہوئے آپ بے سکونی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور یہ باتیں عرف عام میں ہمارے ہاں ہوتی ہیں، میں نے تو سنی ہے، لوگ کہتے ہیں لیکن عمل نہیں ہو رہا۔ عمل کریں گے تو بات بنے گی، باتوں سے نہ تو پیٹ بھرنا ہے اور نہ ہی جو ہے کوئی انقلاب آنا ہے، عملی طور پہ ہمیں آگے آنا پڑے گا، اور ایسی چیزوں کو اپنی ڈیلی لائف میں جو ہے، گھریلو لائف میں ہے، آفس کی لائف ہے، وہاں پہ ہمیں یہ چیزیں ڈسکس کرنی پڑیں گی اور عملی طور پر کرنی پڑیں گی، اور ڈسکس کریں گے، ساتھ عمل کریں گے تو آنے والی نسلیں بھی اس چیز کے اوپر چلیں گی، کیونکہ تربیت جو ہے اس کے بغیر نہ ہمیں سکون ملے گا اور نہ ہی ہماری جو ہے وہ آخرت سیدھی ہوگی۔ آرام و سکون کو علیحدہ کیجئے، آرام علیحدہ چیز ہے اور سکون علیحدہ چیز ہے، اور سکون کا جو ہے تعلق جو ہے خالصتاً روح سے ہے، اور اصل چیز سکون ہے، اطمینان قلب ہے۔ اور وہ تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے جو دلوں کا سکون ہے، دلوں کو اطمینان میں اپنے ذکر میں رکھا ہے، اور ذکر جو ہے وہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے اس کی ڈیفینیشن، تعریف۔ صرف اللہ کا نام اور اس کا ورد کر لینا، تسبیح پڑھ لینا، نماز پڑھ لینا، یہی ذکر نہیں ہے۔ مسکرا کے بات کرنا بھی اللہ کا ہی ذکر ہے، اللہ کے بتائے ہوئے پیمانے کے مطابق جو بھی ہمارا کام ہے وہ خدا کا ذکر ہے۔ تو امید ہے کہ جب ہم ایسی چیزیں ڈسکس کرنا شروع کریں گے، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں گے، تو سوسائٹی میں، معاشرے میں انشاءاللہ ضرور بہتری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ باتوں سے نہیں، باتوں عملی طور پہ ہمیں آگے آنا پڑے گا۔ خاص کر جو نوجوان ہیں ان کو سوشل میڈیا کو آپ ضرور استعمال کریں، لیکن وہاں پہ گفتگو اچھی رکھیں، اپنا لہجہ اچھا رکھیں، اور وہاں پہ الفاظ کا چناؤ اپنا اچھا رکھیں، اور اپنی جو ہے ظرف کو ہے وہ اعلیٰ بنائیں، اعلیٰ ظرف کے طور پہ آپ سامنے آئیں، شائستگی سے استعمال کریں اپنی زبان کو، اور شائستہ رویہ رکھیں، اور ایسے لوگوں کی خاطر، ایسے سیاستدانوں کی خاطر، ایسے بندوں کی خاطر اپنے وہ تعلق داریاں اور اپنے وہ رشتے مت جو ہے وہ بے سکونی کا ان کو شکار کر دیں، کہ جن کے پاس آپ رہتے ہیں، جن کو آپ آسانی سے مل سکتے ہیں، اور جن کو آپ مل بھی نہیں سکتے، ان کو ملنے کے لیے شاید آپ کو توگ و دو کرنی پڑے پھر بھی نہ آپ مل سکیں، ان کے لیے آپ جو ہے اپنے زندگی کو جو ہے وہ داؤ پر لگا دیں، اپنا سکون تباہ کر لیں، دوسروں کا سکون تباہ کر لیں۔ سکون وہ ہے کہ جب دل آپ کا جو ہے وہ اطمینان کی طرف آتا ہے، اور اطمینان تبھی ملتا ہے جب دل میں اللہ کا ذکر ہوگا،
اللہ کی طرف جانا پڑے گا. جتنا مال اسباب ہم جمع کر لیں، جتنی بھی ہم چیزیں جمع کر لیں، آخر کار ہمیں ادھر بھی جانا پڑے گا، ان سے رابطہ کرنا پڑے گا. اللہ اور اللہ کے نبی کے پیمانے کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، نہ ترقی ہو سکتی ہے. اور یہ دنیا تو ویسے ہی